بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ روس نے طالبان حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بات روسی خبر رساں ایجنسی RIA نے ماسکو کے قریبی ذرائع سے بتائی ہے۔ روس کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ وہ طالبان حکومت کی تقریب حلف برداری میں اس وقت شرکت کرے گا جب اس میں سب کی نمائندگی ہوگی۔ طالبان کی جانب سے تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت روس، پاکستان، چین، ترکی اور ایران سمیت چند دیگر ممالک کو دی گئی تھی۔ سعودی عرب کی حکومت نے وزٹ اور سیاحتی ویزے پر آئے غیر ملکیوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیاحت اور وزٹ ویزے پر آئے افراد ایٹمرنا ایپ پر اندراج کر کے عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف انہی افراد کو عمرہ کی اجازت ہوگی جن کی کورونا ویکسینیشن مکمل ہے اور وہ 14 دن کا قرنطینہ بھی گزار چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اقامہ رکھنے والے ایسے افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور شدہ کورونا کی ویکسین لگوائی ہو۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اہل افراد کو 12 ستمبر 2021 سے واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، سری لنکا اور دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں پر ہوگا۔ دبئی جانے والے مسافروں کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین کا ٹیکہ لگوانا ہوگا۔ بجلی ایک مرتبہ پھر مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے جولائی کی ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹1.38 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ضمن میں بتایا گیا ہے کہ CPPAG نے ₹1.47 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اس سلسلے میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ہونے والے کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان خراب کرنے کی سازش ناکام بنائی جائیں گی۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کشمیر کی آزادی کے لیے سید علی گیلانی کی جدوجہد قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان افغانستان سرحدی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرکا کو بتایا گیا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ سے نقل و حرکت اور سیکیورٹی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ عالمی، علاقائی اور افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ پاک افغان بارڈر کی صورتحال اور احتیاطی اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں فوج کے کردار کی تعریف کی گئی۔ افغانستان میں امن خطے کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسپین کے ہم منصب سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اسپین کے مقاصد یکساں ہیں، دونوں ممالک امن کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ پاکستان نے دوحہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کو افغانستان میں معاشی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں 2024 سے برقی گاڑیاں تیار کی جائیں گی۔ لیوسڈ گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2024 میں سعودی عرب میں برقی گاڑیوں کی تیاری شروع کر دے گا۔ لیوسڈ کمپنی کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں برقی گاڑیوں کی فیکٹری لگانے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ امریکی کمپنی لیوسڈ معروف کمپنی ٹیسلا کے مقابل ہے اور سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے سرمایہ کاری کر کے 62% حصص حاصل کر لیے تھے۔ سعودی فنڈ کو امریکی اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کی لسٹنگ سے $22 ارب کا منافع حاصل ہوا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ فیس بک نے اپنی سمارٹ ڈیجیٹل اینک
متعارف کروا دی۔ 2 کیمروں کی بدولت اب صارفین 3D تصاویر اور ویڈیو تیار کر سکتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق اینک کی دونوں جانب 5 میگا پکسل کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جنہیں ایک ساتھ استعمال کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ گلاسز سے موسیقی سنی جا سکتی ہے، جبکہ فون کالز کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ 50 گرام وزنی اینک کو خالص چمڑے کے تیار کردہ کیس سے چارج کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سرکاری ملازمین اور کاروبار کرنے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا، جبکہ ماسک نہ پہننے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیلٹا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے، جس میں سرکاری ملازمین اور نجی شعبے کے ملازمین کے ساتھ ساتھ شعبہ صحت سے وابستہ ورکرز اور فیڈرل کنٹریکٹرز کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت صبر سے کام لیا، لیکن اب صبر جواب دے گیا ہے۔ آپ کے ویکسین سے انکار کی ہم سب نے قیمت چکائی ہے، اس لیے اب اگر آپ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو لازمی ویکسین لگوائیں۔ کابل سے غیر ملکی شہریوں کو لے کر پہلی پرواز قطر پہنچ گئی۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد سے پہلی پرواز غیر ملکی شہریوں کو لے کر قطر کے دارالحکومت پہنچ گئی۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکہ اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد سے کابل ایئرپورٹ غیر فعال تھا، تاہم قطر اور ترکی کی مدد سے ملک کے واحد عالمی ہوائی اڈے کو فعال کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کو کیٹیگری سی سے نکال دیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق بھارت کو کیٹیگری سی سے نکالنے کے بعد واہگہ کے راستے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، اور اس آمد و رفت کے دوران NCOC کی ہدایت پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی کورونا کی وجہ سے 22 مئی 2021 سے 12 اگست تک رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان واہگہ کے راستے تجارت بند ہے، جسے 5 اگست 2019 کو کشمیر سے متعلق بھارتی اقدامات کے بعد بند کیا گیا۔ پنجاب بھر میں اسکولوں کی بندش میں مزید 3 روز کا اضافہ۔ انسداد کرونا کے ادارے NCOC کی ہدایت پر وزیر تعلیم پنجاب نے صوبے کے اسکولوں کی بندش میں مزید 3 روز کا اضافہ کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کے مطابق تمام سرکاری اور نجی اسکول 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسکولوں کی بندش کا فیصلہ کورونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ چین کا پیٹرولیم مصنوعات کی سرکاری ذخائر مقامی مارکیٹ میں فروخت کرنے کا اعلان۔ چین نے اپنی پیٹرولیم مصنوعات کے سرکاری ذخائر مقامی مارکیٹ میں فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کے اس فیصلے سے عالمی تیل مارکیٹ میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چین دنیا کا سب سے بڑا تیل کا درآمد کنندہ ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہلی بار اپنے قومی پیٹرولیم ذخائر سے تیل فروخت کرے گا۔ یہ اعلان چین میں توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی پیش نظر کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق فروخت کے ذریعے ملک کے ریزرو خام تیل کو مارکیٹ میں لانا ملکی مارکیٹ کی طلب و رسد کو مستحکم کرے گا اور مؤثر طریقے سے ملکی توانائی کی حفاظت کی ضمانت دے گا۔ چین کے اعلان سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کا خدشہ ہے۔ بحرین کا اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ خلیجی اسلامی ملک بحرین نے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بحرین کی قومی ایئر لائن گلف ایئر نے کہا ہے کہ وہ 30 ستمبر سے اسرائیل کے دارالحکومت تل اویو کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرے گی اور ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ ایئر لائن کی نئی منزل کے آغاز کا اعلان بحرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے اعلان اور ان کے درمیان سیاسی، تجارتی اور شہری ہوابازی کے معاہدوں کے بعد ہوا ہے۔ سینٹ کمیٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر دیا۔ انتخابی اصلاحات، حکومت اور اپوزیشن میں
ठन गई। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात पर जवाब देने की इजाज़त न मिलने पर हुकूमती अरकान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन ताज हैदर की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ। हुकूमती और इलेक्शन कमीशन अरकान ने कमेटी इजलास से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन की यकतरफा वोटिंग इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तरामीमी बिल्स मुस्तरद कर दिए। तर्जमान अमरात इस्लामिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सरकारी दफातर फाल हो गए हैं और ख़वातीन को शरई कवानीन के एहतराम के साथ इंतज़ामी ओहदे देंगे। काबुल में पाकिस्तान के निजी न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए तालिबान के नुमाइंदा वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत से मुतल्लिक अहम तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा है कि मुल्क में तमाम सरकारी दफातर फाल हो गए हैं और मुतल्लिका अफसरान ने जाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तमाम वज़रा भी अपने दफातर में बैठना शुरू हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ये अबूरी हुकूमत है और अभी आगाज़ है, जबकि अफगानिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होगी कि दुनिया हमें तस्लीम कर ले। हम ख़वातीन को शरई कवानीन के एहतराम के साथ हुकूमती ओहदे देंगे और ख़वातीन हुकूमत का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन ये दूसरा मरहला होगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।